جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ شاہ صاحب ایک سوال آیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ پہلے بت پرستی کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ ذرا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کی وضاحت کریں تھوڑی سی، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا کہ کیا سچ میں وہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ بت پرستی کرتے تھے یا نہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک یہ سوال ہے، یہ کوئی مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسرا، اگر آپ نے کسی پر کوئی الزام لگانا ہے تو آپ کو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اتنا منہ پھٹ بیان اور اتنی بدتمیزی، اتنی گستاخی، اتنی جاہلیت، میں تو سمجھ میں نہیں آتا بھی ان سے کیا لفظ کہوں۔ سوچنے والا بندہ یہ سوچے کہ وہ جن کی تعریف سے قرآن بھرا پڑا ہے اور جن کو رسول اپنی زندگی میں جنتی فرما رہے ہیں، انہوں نے ان کو کہا بھی کچھ نہیں ہے اور ان سے بہت سارے مسائل انہوں نے پیدا کر لیے اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ یہ سوچ لیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ الکریم کی شان اقدس یہ ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ میں آپ کے قریش قبیلے 3 میں پیدا ہوئے، اور آپ نے کبھی کوئی بت پرستی اپنی زندگی میں نہیں کی، کسی صحابی نے نہیں کی، ثابت ہی نہیں ہے کہیں سے۔ یہ صرف جھوٹ، بکواس اور بہتان ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اس وقت بھی ان عیبوں سے پاک تھے، اس وقت ان عیبوں سے پاک تھے جو دوسرے صحابہ میں پائے جاتے تھے زمانہ کفر میں، زمانہ جاہلیت میں، جو کہ وہ شراب نہیں پیتے تھے، وہ کسی بت کو سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے، وہ ایک حنیفیت کی توحید کے قائل تھے۔ یہ تب بھی توحید پرست تھے۔ بچپن میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں قریش قبیلے میں، جوان ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں رسول کے ساتھ، اور رسول کی صحبت ساری زندگی انہوں نے نہیں چھوڑی۔ جب ساری زندگی رسول کی صحبت ہی نہیں چھوڑی تو بت پرستی کیسے ہو گئی؟ آپ بت پرستی ثابت کر دیں، آپ کا پیشاب ہوگا، سید کی داڑھی ہوگی۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ آپ نے مرنا نہیں ہے، آپ نے جواب نہیں دینا، بت پرستی کا الزام لگا رہے ہو۔ اتنے گھٹیا، اتنے گرے ہوئے لوگ ہو تم کہ تم ایک توحید پرست کو بت پرست کہہ رہے ہو۔ تمہیں یہ شرم آنی چاہیے۔ والدہ ماجدہ فرما رہی ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ گئے، حضرت علی کے والد محترم، وہ گئے شام میں تجارت کے سلسلہ میں، تو ہمارے گھر سے اناج ختم ہو گیا۔ جب ہمارے گھر سے اناج ختم ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل کر مزدوری کر کے اور گیہوں، اناج اور ستو لے کر آئے۔ تو آپ کو تو کم از کم یہ شرم کرنی چاہیے کہ وہ ابو بکر صدیق جو خود مزدوری کر کے علی کو کھلاتے رہے ہیں، آپ ان پر کیسا الزام دے رہے ہیں؟